اور اس کی حالت جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ ICU میں تھی. تو اس کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ان کی میں پورے 1 مہینے کی بعد میں ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر لیں گے کہ جو ہم نے کیا ہے. 1 مہینے کی جو کارکردگی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اسمگلنگ، جس سے ہمارا ملک بلیڈ کر رہا تھا اور بری طریقے سے بلیڈ کر رہا تھا. اور ہمارے ہاں افغان ٹریڈ کے نام پر جو ٹریڈ کم اور اسمگلنگ زیادہ ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا رہا ہے اور بہتر کیا گیا ہے. پھر ہمارے ہاں شوگر جو تھا وہ اس کی جو اسمگلنگ جس طریقے سے ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کیا گیا ہے، کلب کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ٹریکرز ہوں گے اور ہر بوری پہ ہوگا کہ کہاں سے نکلا، کس شوگر مل سے نکلا اور کہاں تک اس نے جانا ہے. پھر ہماری جو فوڈ اتھارٹی ہے، فوڈ سیکورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی جو منسٹری ہے، ان کے ساتھ ہم نے تمام پروونسز کا ایک ڈیٹا اکٹھا کیا کہ ہمارے پروونسز کی ضروریات کیا ہیں فوڈ کے حوالے سے پر منتھ کی. اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے وہ جتنے بھی ہمارے انٹر پروونشل بارڈرز ہیں اس کو بھی ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جو اینٹی اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹیں بنائی ہیں. وہ بلوچستان میں انیشلی، دین KP اور پنجاب، ہر جگہ پر وہ چیک پوسٹیں بن رہی ہیں. ان چیک پوسٹوں میں فرنٹیئر کور، بلوچستان کے KP جو بھی پروونشل پولیس ہے، اور اس کے بعد کسٹمز ہیں، اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سب کے سب ایک جوائنٹ چیک پوسٹ میں ہوتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، جو جائز کام کر رہے ہیں، جو لیگل کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے، ان کو یہ اسٹرینتھ دینی ہے اور آپ کی توسط سے، آپ کی مدد سے ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ پاکستان میں جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر ونڈو آف اپرچونٹیز جو ہیں وہ اور بڑھیں گی. جو لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی. اس پہ جو ابھی تک ہماری جو کارروائیاں ہوئی 1 مہینے کی، وہ میں آپ کے ساتھ فگرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بعد میں ہم آپ کو کاپیز بھی دے دیں گے. اب تک ہم نے جو ویٹ کی جو اسمگلنگ روکی ہے اور جو ہورڈنگز میں ہم نے چھاپے مارے ہیں، وہ تقریباً 2200 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے. اسی طرح 8000 میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر وہ برآمد کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یوریا کی تقریباً 4300 میٹرک ٹن کے قریب برآمد کی گئی ہے. اور جو POL کی اسمگلنگ تھی، POL کی اسمگلنگ اس حد تک اس معاشرے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ آ کے ہمارے جو کیپٹل کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی، اور وداؤٹ اینی چیک وہ کس طریقے سے آ رہی تھی اور کیا تھا. اس میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو اس میں کارروائیاں کی، حالانکہ وہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا، وہ اس سے بھی ذرا کرٹیل ہو گیا. وہ تقریباً 10,195 لیٹر POL کی جو مقدار ہے وہ پکڑی گئی ہے. اب ہم نے اوگرا کے ساتھ مل کے ایک میکنزم بنایا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہوں گے جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس، بارڈرنگ پروونس میں قریب ہوں گے، سندھ اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی، وہ ریگولرلی ان پیٹرول پمپس کا جو مقدار ہے اس میں وہ چھاپے ماریں گے، ان کو وہ چیک کریں گے. جو پیٹرول پمپ کسی اس طرح کی پریکٹس میں پکڑا گیا، کوئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ آئل بیچنے کی کوشش کی، مکس کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے تھا، کیونکہ ڈالر کی بڑی اسمگلنگ ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہ کچھ میئرز کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر وہ بہت حد تک نیچے آیا ہے. ہماری یہ ایفرٹ ہوگی جو ڈالر کی جینون قیمت ہے اس تک جائیں، اس تک پہنچیں، جو نزدیک ہیں، اب اس سے دور نہیں ہے. جو مارکیٹ فورس ہے، مارکیٹ فورس خود سے ایک کریٹڈ فورس ہے جو ڈالر کی پرائس فکس کرتی ہے، اور ڈالر کو یہ جو الیگل پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے یہ ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ ڈالر سارا ڈرین ہو رہا تھا. اس کے خلاف ایک بہت بڑا ڈائیو شروع کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اس میں A B C کیٹیگریز میں B کیٹیگریز کے جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور A اور B کیٹیگریز پہ بھی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے. جو اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ڈالر کی اسمگلنگ میں، ان کے خلاف بھی پیش آیا جائے گا. اس میں جو ہمیں ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم نے 168 FIRs جو ہیں وہ درج کر چکے ہیں، اور کورٹ آف لاء میں ہم ان کو پیش کریں گے جو لوگ یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا ڈالر کی اسمگلنگ میں انوالو تھے. اس میں جو 658 روپیز کی برآمدگی بھی گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے.
اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور ڈرائیو تھی جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. دو کہ ہم پاپی فری ہیں, ہمارے ہاں خود کچھ بھی کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا, لیکن کیونکہ اس کی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلتا جا رہا تھا اور یہ آ رہا تھا اور ملکوں سے, اور ہمارا ینگسٹر, نوجوان کالجز یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا, اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک لیے, 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے. اور آپ کے لیے افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے, اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے. دس از اے پازیٹیو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے, وہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, بلوچستان گورنمنٹ, سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے, جس میں جو بچے, نوجوان, ینگسٹرز, بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے. جامعہ کارروائیاں جو ہے وہ کرنے کی خاص طور پہ اسلام آباد میں بات کی, ان کی کیا تعداد ہے اور اس پالیسی میں کیا چینج آیا ہے, کیونکہ 3 اکتوبر کے بعد سے جتنے بھی لوگ جن کے ویزا ختم ہو رہا ہے ان کو بھی باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بارڈر کراس کرایا جائے گا. اس کے لیے افغان گورنمنٹ سے بات کی گئی ہے. دیکھیے, میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل اس پر میں نے پھر پریس کانفرنس کر رہی ہے جو اس طرح کے ایشو ریلیٹڈ ہے ہماری, کیونکہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میٹنگ کے بعد میں پورے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اگر اینٹی اسمگلنگ, ڈالر کی اسمگلنگ, آئل کی اسمگلنگ, ویٹ کی, اور اس پہ رہیں, ہورڈنگس پہ رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اعزاز پلیز. اچھا سرفراز صاحب, یہ ڈیٹا آپ نے تینوں چیزوں کا بتایا, تیل کا بھی بتایا, گندم کا بھی بتایا اور یوریا کا بھی بتایا. یہ بتائیے کہ ان میں کتنے اریسٹ کتنی ہیں, اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ اس میں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جی بڑے مافیاز انوالو ہیں, تو بڑے بڑے نام ہیں, کچھ بلوچستان گورنمنٹ کے 6 وزراء کے نام لیے جاتے رہے ہیں جو پرانی ڈسپنسیشن میں تھے, تو کچھ وہ شیئر کریں. دیکھیے, ایک تو ہمارا فوکس شاہ صاحب یہ ہے کہ ہم نہ کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے, بیکاز ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے, لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے, تو ہم کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں خراب تھیں, اگر ان کو ہم اس لمیٹڈ سے ٹائم میں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ٹھیک کر لیں اور تو وہ مناسب ہوگا. اور پھر جہاں تک رہی بات, اگر کوئی اس طرح کی انلیگل پریکٹسز میں, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو, چاہے وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو, انفلوئنشل ہو, کسی کے لیے کوئی سافٹ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لو لاسٹ ہے یا ہمارا اس کے لیے کوئی سافٹنس ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم تحقیقات ہمارے بلوچستان کے حوالے سے, جیسے آپ نے کہا, چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہیں وہ اس پر جو سرکاری ملازمین یا سرکاری افسران تھے یا جو کوئی پولیٹیشنز تھے یا کوئی اور لوگ تھے, ان سب کے لیے ایک انکوائری کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب کوئی سالڈ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک بھی کر لیں گے. سارا زمان پلیز. Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? جی, جو سیکورٹی فورسز کے وہاں پر چیک پوسٹ اور وہ ہیں, اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ کیے, اور یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے, 100% درست ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں اسٹریٹ اوے کہ نہیں جی ان کی تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی, تو یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے. یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی, اور اس میں جو بھی لوگ تھے, کیونکہ پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے, بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا.
تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا کیونکہ طریقہ کار وہ پبلک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے نالج بھی نہیں آتا ہے. لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی, ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سردار حمید نیوز سر یہ بتائیے گا کہ مستوں میں جو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں انڈین لا کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات کہاں پہنچی ہے, کیا آپ نے دیکھے میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں اور اس کو میڈیا میں جس طرح کہا گیا, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اس واقعے کی ہم تحقیقات کریں. اس سے پہلے بلوچستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں, بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں بڑی کلنگز ہوئی ہیں, میس کلنگز ہوئی ہیں, جس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, اس میں تمام کی انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے. اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. جب اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے فیسیلیٹیٹر کون تھے, اس کے سمپتھائزر کون تھے اور یہ کہاں سے ٹارگٹ سلیکٹ کیا گیا, وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہاں ایک بات ضرور میں مستونگ کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں امپیچمنٹ کی جو پالیسی ہے اس نے پاکستان کو, اسٹیٹ کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. یہ وائلنس کا جو رائٹ ہے, وائلنس کی جو مونوپلی ہے وہ اسٹیٹ کے پاس رہے گی. وہ وائلنس کی مونوپلی جو ہے وہ کسی اور کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیا جائے گا, وہ چاہے کسی قسم کا وائلنس ہو. وہ وائلنس کا کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کی کیپیبلٹی ہے, ان کی کیپیسٹی ہے. ہم نے یہ جنگ دہشت گردی کی ہمارے فورسز نے بڑی قربانی دے کر بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑی ہے. اور اب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے, جو ٹیررسٹ ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی. صرف کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس لڑائی کو قومی لڑائی سمجھ کے لڑا نہیں جاتا ہے. ہمارے ہاں ڈیوائیڈ ہے سوسائٹی میں اس لڑائی کو لے کے. وہ ڈیوائیڈ ختم کرنا ہے اور اس میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے کہ یہ جو ایتھنک بنیادوں پر وائلنس ہے, مذہب کے نام پر جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس بنیاد پر وائلنس ہے. وائلنس جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہے, وہ صرف اسٹیٹ نے ایکسرسائز کرنی ہے, کسی اور نے ایکسرسائز نہیں کرنی ہے. اور یہ ہمارا کنسنسس ہے, اس پر زیرو ٹالرنس ہے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو واضح کمی نظر آئے گی. دیکھیں جب ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس ایفرٹ کے نتیجے میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ ہم پر اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دھماکے کر کے, ہم معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اسٹیٹ آف پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جائیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم بیک فٹ پہ جانے والے نہیں ہیں, ہم فرنٹ فٹ پہ آئیں گے. وی ول فائٹ ود یو, اور ہم اس ریزالو کے ساتھ فائٹ کریں گے کہ ایک بھی دہشت گرد اس ملک میں نہیں ہوگا. اور اس ملک میں ہم اپنی مرضی سے جئیں گے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کی مرضی سے ہم جئیں گے. بندوق کے زور پہ اگر اپنا کوئی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم مسلط کرنے نہیں دیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرے گا, کوئی اور چیز پریویل نہیں کرے گی یہاں پر. جاوید حسین دنیا سے دنیا ٹی وی سے جاوید حسین. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اچیومنٹس بتائی ہیں یہ پینٹس ہیں بالکل معمولی سے. کوئی بڑی اچیومنٹ آپ کی ہے اسمگلنگ کے حوالے سے, جو ہوڈنگ ہو رہی تھی, چھوٹی موٹی ہوڈنگ جو ہے, اگر کوئی بڑا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کیا ہے, وہ کون سا ایسا ٹارگیٹ تھا, اور یہ جو ہوڈنگ بنی تھی اس کی یوٹیلائزیشن کہاں ہو رہی, اور بڑی جو مچھلیاں ہیں اس پہ کب ہاتھ ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ ایک سنرجی کے ساتھ ایک ایکسرسائز شروع کی, اور آپ اس کو پینٹ کہیں, چلیں ہم اس کو پینٹ ہی کہہ لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ پینٹ تو آیا نا آپ کے پاس. کوئی ایک اس طرح کا وہ تھا کہ کم سے کم اسٹیٹ کا یہ ریزالو یا گورنمنٹ کا یہ ریزالو تو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو انکریج نہیں کریں گے, نہ صرف ڈسکریج کریں گے بلکہ کسی بھی لیول پہ جانا پڑا جائیں گے. میرے حساب سے یہ پینٹس نہیں ہے, اور آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, آپ آزاد ہیں اپنی رائے قائم کرنے میں. میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ ایک ٹرافی ہے کہ ہم اتنے بڑے ایک ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں اور ایک سنرجی کے ساتھ جا رہے ہیں, تمام لوگ مل کے جا رہے ہیں کہ جو اس ملک کو بلیڈ کرا رہا تھا. تو اس میں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے.
देखिए, पहले जहाँ तक आपने माजी की बात की, मैंने पहले आपसे कहा कि हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हमारा उससे कोई, मेरे टाइम का अगर आपसे सवाल है तो मैं ज़रूर उसको जवाब दूंगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ज़ाहिर है माजी वालों ने अपने लिए एफ़र्ट्स की होंगी, कोई ना कोई एफ़र्ट चल रही होगी, अदरवाइज़ तो शायद इससे भी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता। जहाँ तक रही बात इलेक्शन में सिक्योरिटी की, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस होंगे, हम इलेक्शन कमीशन के साथ आज भी सेक्रेटरी दाखिला ने मीटिंग की है, हम उनके साथ और मीटिंग्स करेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होगी, वो उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी और मुझे यकीन है कि वो पूरी होगी। जाहिद आपके सिक्योरिटी इदारों में बहुत सारी कुर्बानियाँ ये अचानक ये लहर कैसे दोबारा हुई, और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला के अपने सूबे के अंदर, ये आपको तो कोई मैसेज नहीं है? नहीं, ये कोई पर्सनल मैसेज तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरी असेसमेंट है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि वो एक हार्डन स्टेट होंगे, वो एक सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगा, तो रिएक्शन आना था। और जब हम उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल कार्रवाई करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है ये एक्शन जो है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। और जब आप वॉर जोन में होते हैं, ये टेररिज्म की जो लड़ाई है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लड़ाई है, और इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा रहती है कि उनके पास सुसाइड बॉम्बिंग के अलावा और है क्या। और उनका ये जो एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो स्टेट है या स्टेट के जो इदारे हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द लैंड, और जो टेररिस्ट हैं दे हैव टू स्ट्राइक ऑन वन इंच। तो वो जो टाइम की अपॉर्चुनिटी है या उसकी अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास रहती है। तो ये एक टेररिज्म की जंग है, मुश्किल लड़ाई ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, हम ये जंग लड़ेंगे और फ्रंट पे आके लड़ेंगे। सर आखिरी ले लेते हैं इस्लामाबाद के अंदर मैं सोलंकी साहब से भी चंद दिन कबल आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए आज़ाद सैयद उमर चीमा, उनके साथ जो गैंग था जिन्होंने मोबाइल स्नैच किया, उसके बाद जो साबिक एयर चीफ मार्शल थे उनके सिक्योरिटी गार्ड को जिन्होंने गोलियां मारी, उसके बाद हमारे अजीज थे उनसे मोबाइल वाला स्नैच हुआ, फिर तलत हुसैन है उनके बेटे के साथ जो वारदात हुई, उनको हमने तरनोल के अंदर आईफोन को आपको पता है एक्सेस होती है ऑनर के पास, उन्होंने हमने पुलिस को उस घर तक पहुँचाया, घर के गेट तक पहुँचाया कि ये अंदर आईफोन है। पुलिस ने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आपके स्टाफ के साथ मैंने रब्ता किया, उनको FIR की कॉपी भेजी, उनकी तरफ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद दिन दिहाड़े सर इस तरह की डकैतियाँ हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, उस पर क्या करेंगे? दूसरा ये कि आपकी एक स्टेटमेंट को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में काफ़ी गुस्सा देखा गया है, तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। एक सवाल, पहला सवाल ज़्यादा बेहतर है। तमाम तर केसेस में एक ही तरीका वारदात है, जो अफगान, जो कि हमें लोगों ने बताया कि अफगान बॉयज आते हैं, मोबाइल छीन कर चले जाते हैं, बाइक्स 20 रोजाना चोरी हो रही है। आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जब यहाँ आए हैं तो उनके बाद से क्राइम में जो है एक इजाफा देखा गया, और इस्लामाबाद की विसिनिटी में जितनी हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पर इनकी प्रेजेंस बड़ी तादाद में मौजूद थी। उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल ड्राइव स्टार्ट कर ली गई है। इस्लामाबाद पुलिस के साथ हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक्टिव होगी। जो वाक़यात आपने बताए हैं उनमें से कईयों के वो अभी हम डिस्क्लोज़ करेंगे फिर किसी और मीटिंग में या आपके साथ पर्सनल में कि हमने कई लोग पकड़े हैं उनमें से, और कुछ जो हैं वो आपको डिटेल बताएंगे। और ये मियाँ साहब के हवाले से आपने सवाल किया। देखिए, मियाँ साहब अगर आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इनकरेजिंग है, और मेरी उस स्टेटमेंट को भी मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने मेरे बारे में बात की है, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों में से हैं, उनको ये हक़ है जो भी कहें, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैंने उस प्रोग्राम में भी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो। मैं अब भी ये कहता हूँ कि मैं नवाज़ शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत ख़ुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अगर उनको जेल जाने का खौफ होता तो वो बेटी समेत, जब उनका बदतरीन मुखालिफ इधर वज़ीर आज़म था तो वो उस वक्त भी आ गए थे। तो कानून जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे, किसी भी शहरी को हम कानून के मुताबिक ही ट्रीट करें। निगरान वफाकी वज़रा सरफराज अहमद वफाकी वज़रा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुर्तज़ा सोलंकी और सरफराज बुगटी इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और सरफराज अहमद बुगटी की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता एक माह से स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। एंटी स्मगलिंग के लिए जॉइंट चेक पोस्ट चीनी की स्मगलिंग को जदीद टेक्नोलॉजी के बायस कंट्रोल किया है। साथ ही साथ कहा कि तमाम सूबों के साथ मिलकर
खुराक के हवाले से डाटा इकट्ठा किया है। स्मगलिंग की वजह से मुल्की मईशत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सूबों के साथ मिलकर मुश्तरका चेक पोस्टें बनाई गई हैं। कानून के दायरे में रहकर कारोबार करने वालों को कोई मुश्किल नहीं होगी।